انجام دینے والے کے نظم و ضبط حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا آپ دنیا کے اندر کہیں پر بھی نظم و ضبط دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے اس کو کسی نے بنایا ہے. مثال ایک خدمت میں عرض کروں صاحب، بعض اوقات ہم ٹرین سے سفر کرتے تھے بچپنے میں، ٹرین سے جاتے تھے تو ریگستان میں بعض اوقات کہیں ایسا نظر آتا تھا کہ چند پتھر ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ہیں. کیا عقل کا کوئی حصہ یہ کہتا تھا کہ یہ پتھر خود سے ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ہوں گے؟ جیسے ہی وہ پتھر بچہ بھی دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا یہاں سے کوئی گزرا ہے جس نے یہ چند پتھر ایک کے اوپر ایک رکھے ہیں. کیوں؟ پتھروں کا ایک کے اوپر ایک منظم رکھا جانا یہ اس بات کے اوپر فوری دلیل بنتی ہے کہ اس کو کسی نے رکھا ہے. آپ پہاڑیوں میں کبھی سفر کریں اپنی گاڑی کے ساتھ یا بس میں کبھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی سڑک کے کنارے پر 4-5 پتھر یوں سیدھے کھڑے کر کے رکھ دیے جائیں گے. کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ اس سے آگے گاڑی کا ٹائر نہ جائے ورنہ نیچے لڑک جاؤ گے، بچو گے بھی نہیں. یہ جو 4 پتھر منظم رکھے ہیں اس کو دیکھ کر ڈرائیور فوراً سمجھ جاتا ہے خود سے نہیں رکھے، کسی نے رکھے ہیں، اور اگر کسی نے رکھے ہیں تو کسی مصلحت سے رکھے ہیں. یعنی کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا کوئی بچہ یہاں سے گزر رہا ہوگا اس نے کھیل کود میں 4 پتھر ایک کے اوپر ایک رکھ دیے، کبھی بھی نہیں سوچتا. اس دنیا کے بارے میں کیا خیال؟ آیا خود سے بن سکتی ہے؟ اور اس کا نظم و ضبط، اب جتنی بھی سائنس ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ اس کے نظم و ضبط کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے کہ اس کے اندر کتنا نظم و ضبط ہے. اگر ہم حساب کریں تو انسان کو اس دنیا کے نظم و ضبط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 8000 سال ہو گئے ہیں. ہم اس کے نظم و ضبط پر گرفت نہیں کر پا رہے جبکہ جانتے ہیں کہ یہ منظم ہے. ہم اس کے نظم و ضبط پہ گرفت نہیں کر پا رہے، اپنی باڈی کو نہیں سنبھال پا رہے. یہ باڈی چینج نہیں ہو رہی ہے. 8000 سال میں کم سے کم کوئی اس میں بنیادی تبدیلی حاصل نہیں ہوئی. اس کا دل وہیں پر ہے جہاں ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے، اس کی رگیں، اس کے میکرو سسٹم بڑے سسٹم اور مائکرو سسٹم چھوٹے سسٹم سب کے سب ویسے کی ویسے ہی ہیں. 8000 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود ہم نہیں سنبھال پا رہے اسے. اس میں نئی بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو ہم جانتے ہیں ہم نے ڈالی ہیں. کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جو نئی بیماری خلق کر دے. ہم جانتے ہیں ہماری گڑبڑ ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، ہم نہیں سنبھال پا رہے اس کو. اس کا نظم و ضبط اتنا شدید ہے. آپ نے کبھی ایک بات غور کی؟ ایک میڈیسن سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہے، انڈیا میں بھی استعمال ہو جاتی ہے. یہ کس بات پہ دلیل ہے؟ یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ انسانی جسم اس وقت روئے زمین پر 6 ارب ہونے کے باوجود ایک جیسے ہیں. 6 ارب انسانی جسم ہیں اس وقت روئے زمین کے اوپر، 6 ارب کی تعداد میں، لیکن ان کا نظم و ضبط ایک جیسا ہے. کیا دلیل ہے اس پر؟ اس پہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میڈیسن سب کے لیے بن رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ احمد کے لیے علیحدہ میڈیسن بننی ہے اور حامد کے لیے علیحدہ بننی ہے، اور 6 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کی میڈیسن دوائی علیحدہ سے کارخانے سے بن کر آ رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. نظم و ضبط شدید. آیا یہ منظم نظام خود سے بن سکتا ہے؟ عقل فوراً کہتی ہے کہ نہیں، یہ نظم و ضبط خود سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کی ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیں اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں. جو میں نے مثال دی آپ کی خدمت میں، ریگستان میں کبھی آپ گزر رہے ہوں، چند پتھر بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی نے رکھے ہوں گے. اب سوچئے، فرض کیجئے کہ آپ ایک پہاڑی کے نیچے کھڑے ہیں اور اس پہاڑی کے نیچے ایک کمرہ بنا ہوا ہے. ایک کمرہ، اس کمرے میں دیواریں، کھڑکیاں، فرش، جو بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہیں اس کے اندر. اب آپ گئے وہاں پہ، کسی نے بلایا، کسی کو بلایا آپ نے اور پوچھا یہ کمرہ کس نے بنایا؟ اور ایک آدمی آپ سے کہے کہ یہ پہاڑی کے اوپر ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا اور وہاں سے کچھ درخت اور پتھر لڑکتے ہوئے نیچے گرے تو نیچے ایک کمرہ بن گیا. کوئی امکان ہے اس کا؟ دائرے کے نہیں. اچھا، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک دفعہ آپ نے برسایا تو یہ تو نہیں بنیں گے، اگر تھوڑا ٹرک کر کے برسائیں تو بن جائیں گے. تو اس کے لیے ایک کام کرتے ہیں، ایک اور مثال ہے، وہ یہ کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ ایک لوڈر کے اندر، ٹرک کے اندر جتنا بھی کمرہ بنانے کی ضرورت ہے وہ سب ڈھیر کر لیں اور پہاڑی کے اوپر لے جا کر اس کو 500 دفعہ گرائیں. ایک دفعہ سامان بھریں، گرائیں، نہیں بنا کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ گرائیں، تیسری دفعہ گرائیں، چوتھی دفعہ گرائیں. اگر آپ 1 ارب دفعہ گرائیں کمرہ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا.
طے شدہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی اس کی پاسبلٹی نکالے کہ پوری دنیا اچانک حادثے سے بن گئی ہو, اس کی پاسبلٹی کتنی نکلے گی؟ اب تھوڑا سا میتھمیٹیکل ایکویشن لے لیں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایسے ہی ایک پروگرام ہوتا تھا انعام دینے کا. اس میں اس طرح سے کرتے تھے, ایک کارڈ ڈال دیتے تھے, 4 کارڈ ایک باکس میں ڈال دیتے تھے, ایک پہ 1, دوسرے پہ 2, تیسرے پہ 3, 4. اب یہ جناب اس طرح ایک ڈبے میں پڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کوئی ایک کارڈ آپ نکالیں, اگر آپ نے پہلا کارڈ جو نکالا وہ 1 نکل آیا تو آپ کو انعام ملے گا. صحیح ہے. اچھا کتنا چانس ہے کہ یہ 1 نکل آئے؟ 25%. اچھا کہتے تھے اب اگر آپ نے 2 اب دوسرا کارڈ نکالے اور وہ دوسرا 2 نکل آیا تو اس سے بڑا انعام ملے گا. اب پاسبلٹی کتنی ہے؟ یعنی اگر میں 2 کارڈ نکالوں اور یہ میں نے 4 کارڈ نکالوں اور سیکوینس پوری ہو جائے تو اس میں پاسبلٹیز کتنی ہوں گی میرے پاس؟ کیا خیال ہے؟ 24 پر ایک پاسبلٹی ہے کہ میں سارے کارڈ صحیح نکالوں. اگر یہاں 10 کارڈ ہوں اور میں نکالوں اور سارے 10 کارڈ ایک لائن میں نکل آئیں, اس کی پاسبلٹی کتنے ہوگی؟ کتنے پر ایک ہوگی؟ تو آپ دیکھیں گے نمبر بہت ہیوج ہے. یعنی تقریباً اگر جو فارمولا میرے ذہن میں 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 بن جائے گا. اس پر ایک چانس ہوگا کہ آپ صحیح نکالیں گے. یہ کائنات ایسی ہے, ایک پیس ہٹا دو مصیبت آ جائے گی. ایک پیس ہٹا دو. مثلا چھوٹا سا پیس ہٹاتے ہیں, ہمالیہ پہاڑ کا سائز تھوڑا سا کم کر لو, آگے کیا ہوگا؟ تباہی ہے, زمین ختم ہو جائے گی. زمین کا آربٹ تھوڑا سا چھوٹا کر لو یا تھوڑا سا بڑا کر لو, دیکھو پھر کیا ہوگا. ہر چیز میں تھوڑا کم تھوڑا زیادہ, دیکھو کہ مصیبت آ گئی. ایک نیچر کو اسٹڈی کرنے والا کہتا تھا کہ اگر اس کائنات کے اندر مچھر نے پر بھی زیادہ مارے تو کائنات ختم ہو جائے گی. اتنی زیادہ آرگنائزڈ ہے کہ اگر ایک مچھر نے زیادہ پر مار دیے تو کائنات ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہو جائے گی؟ آرگنائزڈ ہے, ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ابھی ہم چھوٹا سا ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین پر گاڑی چلا رہے ہیں, آسمان پر کچھ تباہ ہو رہا ہے. کیوں بھائی, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ زمین پہ گاڑی چلا رہے ہیں جس میں پیٹرول استعمال کر رہے ہیں, یہ دھواں دے رہی ہے, وہ دھواں اوپر جا رہا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ حاصل ہو رہا ہے. گرین ہاؤس ایفیکٹ کے نتیجے میں اوزون لیئر تباہ ہو رہی ہے. اوزون لیئر تباہ ہونے کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اندر کینسر حاصل ہو رہا ہے. آرگنائزڈ ہے. ذرا سی گڑبڑ کرو گے پوری کائنات ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کنٹرول کر گئے تو کر گئے, ممکن ہے واپس پھر بھی نہ لا سکیں. یہ جو جتنے نیچرل اسٹڈیز کرنے والے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تیل جلا کر اب تک تباہی کی ہے, یہ ہم آئندہ 400 سال بھی محنت کریں تو واپس نہیں لا پائیں گے. یہ ہو گیا جو ہونا تھا. اتنی آرگنائز, یہ آرگنائز دنیا بغیر کسی کی مدد کے بنے گی. یہ وہ جگہ جہاں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ آرگنائز دنیا بغیر بنانے والے کے نہیں بن پائے گی, اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب اس بات سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بنانے والے نے جو بنایا ہے اس بنانے کے اندر مقصد کیا نظر آتا ہے. یعنی میں تمام بحثیں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں لیکچرز کی کمی کی وجہ سے کہ بنانے والا ایک ہے یا 2 ہیں. آیا پاسبلٹیز ہے کہ 2 ہوں؟ مثلا 2 خداؤں نے بنایا ہو اسے, 2 خداؤں نے بنایا. آیا پاسبلٹی ہے کہ ایک سپیریئر ہو اور ایک انفیریئر ہو, ایک اوپر ایک نیچے؟ تھے 2, ایک ذرا بڑا ایک تھوڑا چھوٹا, دونوں نے مل کر خود پوری کائنات بنا لی ہو. آیا ایسا پاسبل ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر میں فی الحال گفتگو نہیں کروں گا, اشارتاً عرض کرتا چلوں. جو بیسٹ پاسبل کسی کے ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ 2 خدا ہوں, دونوں نے کوآرڈینیشن کی ہو,
ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہوں، مل کر اس کائنات کو بنایا ہو. صرف ایک سوال کرنا پڑے گا، آیا جو دو خدا ہیں ان میں سے اناؤنسمنٹ ایک ہی کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ ایک ہی کر رہا ہے. دیکھیے اناؤنسمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ صاحب تھے دو خدا، اگر ہم فرض کر لیں، اعلان کون کر رہا ہے؟ اعلان کتنے کا ہو رہا ہے؟ اعلان ایک کا ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر اب تک. اگر سائنس کو ہم مان بھی لیں، ہم کہیں جتنا سائنس مانے گی اتنی، تو 4000 سال سے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ آ رہے ہیں جو زمین کے نہیں لگتے، ان کے پاس عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں، اور یہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. سوال یہ ہے وہ دوسرا والا خدا کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اگر دو ہیں، دونوں نے مل کر کام کیا ہے، دونوں یا تو ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، تو جو چھوٹا ہے وہ خدا ہے ہی نہیں. پھر خدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سپیریئر ہے. اگر دونوں سپیریئر ہیں، سوال یہ ہے اناؤنسمنٹ کم از کم سائنس بھی قبول کرتی ہے 4000 سال سے صرف ایک کا ہو رہا ہے، ایک ہے، وہ دوسرا کیوں نہیں بولتا؟ اگر کہیے وہ اوپر دوسرے والے سے دب گیا ہے، اس کا مطلب خدا نہیں ہے، انفیریئر ہے. اگر کہیے اس نے ضرورت کو احساس کیا اناؤنسمنٹ کے، اس نے ضرورت کو احساس نہیں کیا، تو جس نے ضرورت کو احساس کیا وہ خدا نہیں ہے. خدا بے نیاز ہے، ضرورت کو احساس کیوں کرے گا؟ کچھ بھی کر لیجئے یہ دونوں ساتھ نہیں چل پائیں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اس نے اس کے ساتھ مل کر کام کیا. مل کر کام کیوں کیا؟ اگر کہیے ضرورت کے تحت کیا، اس کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے. خدا محتاج نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے. کوئی صورت نہیں بن پائے گی سوائے یہ کہ ہم قبول کریں کہ نہیں، یہ پاسبلٹی ممکن نہیں ہے کہ دو خدا ہوں، دونوں نے مل کر کام کیا ہو، اس دنیا کو خلق کیا ہو. کیونکہ میں نے عرض کیا اس میں یہ مشکلات پیش آئیں گی. میں اور تھوڑا سا آگے بڑھوں گا یہ جاننے کے لیے کہ یہ خلق کیوں ہے، اور یہ وہ بحث ہے جس کا ہم اور آپ سے براہ راست تعلق بنتا ہے. انسان ہے کیوں؟ خدا ایک ہے، اس نے انسان کو خلق کیا ہے، پوری کائنات کو خلق کیا ہے. انسان کو خلق کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ توحیدی مقصد. توحیدی مقصد. توحیدی مقصد کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے خدا کو پسند آیا کہ میں یوں کروں، اس نے کر دیا. اصلا یہاں پہ بحث یہ کرنی پڑے گی کہ کیا خدا میں پسند اور ناپسند آتی ہے؟ ایک دن پسند کرتا ہے، دوسرے دن ناپسند کرتا ہے، ایسا ہے. عربی جب بھی میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، عربی یا اردو، اس میں یہ نقص باقی رہ جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں یہ چیز خدا کو پسند ہے، اگر کوئی بہت زیادہ گرفت کرے تو پکڑ لے گا کہ پسند کا مطلب کیا ہے. ان تمام کے پیچھے اصل میں جتنے بھی ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں ایک حقیقت ہے جس کا بیان میں اور آپ ایسے جملات کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور وہ کیا حقیقت ہے؟ خدا کی ذات کا تقاضا ہے. مثلا میں اور آپ کہتے ہیں خدا کو عدل پسند ہے، خدا کو جھوٹ پسند نہیں ہے. کیا مطلب ہے عدل پسند ہے جھوٹ پسند نہیں ہے؟ میری اور آپ کی طرح ہے، ایک چیز اچھی لگتی ہے ایک چیز بری لگتی ہے؟ نہیں، تمام کا مطلب ایک ہے. خدا کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے. خدا کی ذات کا تقاضا ہے کہ عادل انسان کو جزا دے، ظالم انسان کو سزا دے. بس یہ جتنی پسند ناپسند ہیں یہ سب کے سب ایک جملے پہ پلٹتی ہیں، ذات کا تقاضا. صحیح ہے. اب اس کی بالکل بچکانہ مثال دے لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ. بچکانہ مثال کیا ہے جس میں وہ نہیں بنے گا، صرف ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے. مثلا فرض کیجئے آپ کا ایک دوست ہو، اپنی ذات میں انتہائی منظم ہے، سارے کام منظم ہیں اس کے، جس چیز کو اٹھائیں منظم ہے. یہ منظم کو پسند کرے گا یا بے نظم کو پسند کرے گا؟ آپ اس سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ بے نظم بن کے جائیں اس کے سامنے تب آپ کو دوست بنائے گا، یا آپ بھی بہت منظم بن کے جائیں تب آپ کو دوست بنائے گا؟ تو آپ جانتے ہیں یہ خود اتنا منظم ہے کہ اگر میں نے اس کے سامنے بے نظمی دکھائی یہ مجھے قبول نہیں کرے گا. تو آپ فوراً آپ اس کے سامنے جاتے ہوئے اپنی ذات کے اندر نظم و ضبط کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہم ایک بچکانہ مثال میں کہہ سکتے ہیں اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ منظم کو پسند کرے. اب ہمیں خداوند متعال کے معاملے میں ذہن کو نزدیک لانے کے لیے سوال کرنا ہے.
خدا متعال نے انسان کو خلق کیوں کیا، انسان سے کیا چاہتا ہے؟ ایک لفظ میں انسان سے کمال چاہتا ہے. انسان کو صاحب کمال خلق کیا ہے، چاہتا ہے انسان کمال کے اوپر فائز ہو جائے. ایسی مخلوق خلق کی ہے جو عظیم الشان کمال حاصل کر سکتی ہے. اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے توحید کے ذریعے خدا یا اللہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مخلوق کمال کی طرف جائے نہ کہ نقص کی طرف جائے. اگر اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے، مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کمال کی طرف جائیں. اگر نقص کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نقص کی سزا اٹھائیں گے. نقص خود ایک سزا ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی کر کے اپنے ہاتھ میں آگ لگا لیتا ہے. صحیح ہے، ہاتھ میں آگ لگ گئی، ہاتھ ناقص ہو گیا. یہ آپ نے سزا دی ہے اسے؟ نہیں، آپ نے سزا نہیں دی ہے. اس کام کا نتیجہ یہی تھا. ایسے ہی جہنم ہے. جہنم اضافی سزا نہیں ہے. جہنم اس جگہ پر یہ کرنے کا یہی رزلٹ ہے، یہی ہے، اضافی سزا نہیں ہے. اب تک ہم سمجھ رہے تھے جہنم اضافی سزا ہے. مثلا مجھے کسی نے کہا 8 بجے پہنچ جاؤ ورنہ ماروں گا. میں 8 بجے نہیں پہنچا، مار دیا اس نے مجھے. نہ پہنچنا ایک تھا، مارنا کچھ اور تھا. ایسا نہیں ہے یہاں پر. خدا کیا چاہے گا؟ جہنم کی آگ انسان کو لگے یا نہ لگے، سزا نہیں ہے ہی یہ. اب آپ کیا چاہیں گے؟ مثلا آپ سے کوئی آیا اور کہے کہ یہ تم نے بچے کا ہاتھ جلا دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے جلایا، بچے نے خود جلایا. خدا کہتا ہے میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، تم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہو. خدا نے آگ میں ڈالا ہے، کیا وہ ہے جس کا نتیجہ یہی ہے. ایسا ممکن ہے کوئی سوال کرے خدا نے ایسا بنایا ہی کیوں ہے؟ وہ عادل نظام عدل کا بنائے یا ظلم کا بنائے؟ سب کچھ پلٹ جائے گا اس جملے کے اوپر. ذات کا تقاضا. جتنا آپ اس جملے کے اوپر غور کریں گے، اس کے ساتھ ایک اور جملہ اوپر لکھ لیجئے تاکہ آسان ہو جائے. خدا کمال مطلق ہے. وہ توحید کہہ رہی ہے کہ یہ خالق کمال مطلق ہو. اس کی اپنی تشریحات ہیں. اگر موقع ملا اور آپ کی طرف سے اس کے اوپر زیادہ سوال ہوئے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ، یعنی اگر احساس کیا کہ ضرورت ہے تو اگلے لیکچر میں اس کی تشریح کرنا پسند کروں گا کہ خالق کے لیے کمال مطلق کیوں ضروری ہے. سائڈ کی ایک بحث ہے، مین ڈسکشن نہیں ہے. لیکن اگر اتنا قبول کر لیں یہ اللہ کمال مطلق ہے، ہر چیز کا کمال اس کے اندر، ناقص تو خدا ہو نہیں سکتا. اس خاطر اگر یہ کمال مطلق ہے تو اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کمال حاصل کرے، کمال حاصل کرے، کسی نقص میں نہ جائے. اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ عادل کو کمال ملے، ظالم کمال سے محروم رہے. اس کی ذات کا تقاضا ہے. بس کوئی کیا خدا نے ایسا نظام کیوں بنایا؟ سب کو جزا دے دیتا، نہ کوئی آگ ہوتی نہ کوئی سزا ہوتی. تو ہمارا سوال یہ ہے عادل کی ذات کا تقاضا عدل ہے یا ظلم ہے؟ عادل کی ذات کا تقاضا عدل ہے. اگر عدل ہے تو بس پھر غلط کرنے والا، ظلم کرنے والا نقص لے گا اور عدل کرنے والا کمال حاصل کرے گا. یہی ساری دنیا ہے. اور یہ دنیا مختلف مرحلوں کے اندر بٹی ہوئی ہے. اس مرحلے میں، پھر اگلے مرحلے میں، پھر اگلے مرحلے کے اندر. تمام مرحلوں کے اندر قانون یہی ہے. خدا کی کمال مطلق ذات کا تقاضا یہ ہے کہ عدل ہو. عدل ہوتا رہے گا، زندگی آگے بڑھتی رہے گی. آج اس فیز میں ہے، کل ایک اور فیز میں جائیں گے، پھر ایک اور فیز میں جائیں گے. یہ فیزز تبدیل ہوتے رہیں گے. قانون یہی رہے گا. یہ انسان کی زندگی اور یہ انسان کی خلقت ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں توحید کی بحث میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور خاص کر اقسام توحید کی طرف جائیں گے جو ہماری بحث سے بہت زیادہ مربوط ہے. اور توحید کے اصلی دلائل پہ ہم نے کم توجہ دی کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ہم توحید کا ماننے والا لوگوں کو پاتے ہیں. اب آپ جو سوالات ہوں وہ بیان کر دیجئے، یعنی پیپرز کے اوپر لکھ کے دے دیجئے تاکہ انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اچھا 2 سوال ایک جیسے آ گئے ہیں. اچھا چلیے. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اصول کو زیادہ توجہ دینی چاہیے جبکہ ہمارے معاشرے میں فروع کو توجہ دی جا رہی ہے. اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان دروس میں شرکت نہ کریں، یعنی جن میں فروع کو توجہ دی جا رہی ہے اس میں شرکت نہ کریں. صاحب یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں مجھے پانی کی ضرورت ہے تو اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دسترخوان سے باقی کھانا اٹھا لیجئے. نہیں صاحب، پانی کی بھی ضرورت ہے، اس کے بعد کھانے کی بھی ضرورت ہے. آپ پانی نہیں پلائیں گے میں پیاس سے مر جاؤں گا، پھر اس کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. لیکن آپ پانی پلائیں گے تو میں بھوکا اٹھ کے نہیں جاؤں گا، کھانا کھا کے جاؤں گا. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اصول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ اصول پر توجہ دیجئے تاکہ پھر فروع صحیح سے سمجھ میں آئیں. نہ یہ کہ پھر آپ ان میں توجہ میں شرکت ہی نہ کریں فروع والے میں. نہیں، آپ اس میں بھی شرکت کیجئے اور اصول پہ بھی توجہ فرمائیے. صاحب ایک سوال ہے. اچھا ہم لوگ یہاں معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں دینی تعلیم بڑی ہیبزرڈ ہے. وہ کیسے؟ ایک بچہ ایک کلاس میں بیٹھتا ہے جو میٹرک کی کلاس ہے، وہاں سے نکل کر اگلی کلاس میں جاتا ہے جہاں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اس سے اگلی کلاس میں جاتا ہے تو نرسری شروع ہو جاتی ہے. اب وہ نرسری کا بچہ بعض اوقات پی ایچ ڈی میں بیٹھا ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ نرسری میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ مسائل ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں. اب بالکل ایسے ہی جیسے فرض فرمائیے ہم نرسری کا ایک بچہ ہے یا پرائمری اسکول کا بچہ ہے جس نے 1+1 ابھی سیکھا ہے، اور اس کو آپ نے جناب بتا دیا کہ ایک لاگ ہوتا ہے، ایک ٹریگنومیٹری ہوتی ہے، اور اب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ گیا کہ یہ بتائیے جناب وہ جو ٹریگنومیٹری میں رائٹ اینگل ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. اب آپ پھنس گئے کہ ابھی اس کو 1+1 2 آیا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ رائٹ اینگل کتنے سائز کا ہوتا ہے اور کیا اب کیا بتائیں اس کو. ہم لوگوں کے ساتھ بہت ایسا ہی ہوا ہے. بڑی پیچیدہ عقائد کی ابحاث معاشرے کے اندر چھیڑ دی گئی ہیں ذہنوں کو تیار کیے بغیر. اب وہ مار رہا ہے، کوٹ رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے، اس کو چڑھا رہا ہے، اس کو بیچارے کو خود کچھ نہیں پتا یہ بحث آئی کہاں سے ہے. نہ الف کو جانتا ہے نہ بے کو جانتا ہے، یا کے اوپر لڑ رہا ہے. ایسا ہی ایک مسئلہ یہاں پر آیا. یہ جو بندے خدا ہیں، ظاہر جس کسی نے سوال کیا پورے خلوص کے ساتھ سوال کیا ہے. معاشرے میں یہ بحثیں چلی ہوئی ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ، بحثوں کا مقدمہ طے نہیں ہوا. سوال یہ ہے اس بات کی وضاحت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ ہے کہ اس کی صفات کی نفی کی جائے. امیر المومنین کا نام گرامی لکھا ہے اور 8ویں امام کی ذات مقدس کا نام لکھا ہے کہ ان کی معتبر احادیث میں ملتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ ملتا ہے کہ خدا سے ذات کی نفی کی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جملے کو سمجھنے سے پہلے بہت سارے مقدمات چاہیے. اگر وہ مقدمات آپ نے ذہن میں حاضر نہیں کیے آپ اس جملے کو نہیں سمجھ پائیں گے. میں اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بے جواب نہ رہ جائے. ایک دفعہ ذات کی نفی ہوتی ہے، یہ کہنا ہوتا ہے کہ خدا میں کوئی صفت کی نفی ہوتی ہے اس معنی میں کہ صفت ہے ہی نہیں، بالکل غلط ہو جائے گا. آپ ہر تلاوت قرآن کریم کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مثال کے طور پر صدق اللہ العلی العظیم. یہ علی العظیم کس کی صفت ہے؟ خدا متعال کی صفت ہے. آپ کہتے ہیں الصادق، خدا متعال صادق ہے، کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت. یہ جو تمام صفتیں قرآن کریم میں آئی ہیں، کیا پہلے اور 8ویں امام یہ کہیں گے کہ قرآن میں آنے والی صفات کا انکار کر دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیں گے. خود انہوں نے فرمایا قرآن کے خلاف کچھ نہیں بولتے. تو مطلب کیا ہے پھر اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سادہ ترین مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی یہ کہے ایک خدا کی ذات ہے، ایک خدا کی صفات ہیں، یہ سب مل گئے ایک اللہ بن گیا، اس کا انکار کیا جائے. خدا کی صفات زائد بر ذات ہوں اس کا انکار کیا جائے. خدا کی ذات اور اس کی صفات ایک ہی، اس ذات سے صفات حاصل کی گئی ہیں بلا تشبیہ. ایسے جیسے آپ کے ایک وجود سے بھائی کا عنوان بھی نکلتا ہے، باپ کا عنوان بھی نکل سکتا ہے، شوہر کا عنوان بھی نکل سکتا ہے، دوست کا عنوان بھی نکلتا ہے، عالم کا بھی نکلتا ہے، متعلم کا بھی نکل سکتا ہے، ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے. 50 صفات آپ کی ایک ذات سے نکل سکتی ہیں بلا تشبیہ. خدا کے ساتھ معاملہ ایسا ہے. اگر کوئی کہ خدا کی ذات علیحدہ صفات علیحدہ دونوں مل گئیں اب بن گیا اللہ تعالیٰ،
یہ امام نے فرمایا اس کی نفی کرو، اس کی نفی کرو، ذات اور صفات ایک ہی ہیں۔ اگر علیحدہ علیحدہ کریں گے تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ اگر یہ دو تھے مل کر ایک اللہ بنا تو پھر سوال آئے گا ملایا کس نے؟ اس کا مطلب ہے ذات بھی محتاج، صفات بھی محتاج، دو محتاج کے ملنے سے ایک بے نیاز خلق نہیں ہوگا، اس کا انکار کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا خدا کو صرف میں نے اور علی نے پہچانا، تو آیا باقی امام معرفت الہی سے محروم تھے؟ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، آیا علی اور رسول کی ذات اور باقی ائمہ کی ذات میں نور واحد ہے یا نور متعدد ہے؟ اگر نور واحد ہے تو پھر علم میں کوئی فرق نہیں، اور یہ جو دو اماموں کے، دو معصومین کے نام یہاں پر لیے گئے اس خاطر کے مورد بحث کے دو افراد تھے۔ اگر کہیں نور متعدد ہیں، متعدد انوار ہیں یہ سب کے سب، ایک نور نہیں ہے، کچھ اور سلسلے بھی ہیں، تب مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے وہ یہ کہ مشہور و معروف حدیث اب دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اولنا، وہ دیکھا آپ سب کو رٹی ہوئی ہے سب کے ذہن میں، کہ فرمایا ہم میں پہلا بھی نام گرامی نبی اکرم کا، اوسط بھی وہی، آخر بھی وہی۔ اگر یہ سب ایک ہیں تو سب معرفت الہیہ میں تام ہے، تام کے مقام پر، تام یعنی تمام کے مقام پر۔ ایک سوال کیا گیا ہے دنیا کا منظم ہونا تو توحید الہی کی دلیل ہے، کیا دنیا کا منظم ہونا ہی توحید الہی کی دلیل ہے؟ کیونکہ زلزلہ سیلاب کا آنا مطلب خدائی آفات کا آنا، یہ اس دلیل کی آڑ میں کچھ ہے، مثلا رکاوٹ ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے اس بات پر صرف منظم ہونا ہی دلیل نہیں ہے، اور بھی دسیوں دلیلیں ہیں جن کو میں نے عرض کیا، میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا تھا کہ میں خداوند متعال کی ذات کو آپ کے سامنے ثابت کروں۔ دلائل پھر بہت زیادہ ہیں، آپ دلائل دیتے چلے جائیے، خود بخود دلائل کا ایک نتیجہ آپ کو حاصل ہوگا۔ بس صرف یہ دلیل نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ سیلاب کا آنا یہ اس کے اندر رکاوٹ ہے، اگر اردو میں لکھے ہوئے اس جملے کا مطلب یہی ہو تو یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی میں اور آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کام کے اندر روٹین چینج ہو جاتا ہے، روٹین چینج ہو جاتا ہے، لیکن ہدف اور مقصد ایک ہی رہتا ہے، ہدف اور مقصد ایک ہی رہتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو روٹین چینج ہوا یہ کسی اور نے کیا، یہ میں نے چینج نہیں کیا؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسکول چل رہا ہے صاحب، کلاسز ہو رہی ہیں، ٹیچرز آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچانک ایک دن آئے اور آپ نے دیکھا آج کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسٹوڈنٹ ہیں، نہ ٹیچر ہے، نہ کلاسیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہے۔ اب آپ نے کہہ دیا یہ کیسا احمقانہ اسکول ہے؟ اسکول وہ ہوتا ہے جس میں تعلیم ہو، جس میں تربیت ہو، نہ استاد ہے نہ شاگرد۔ چپڑاسی اگر کہے گا آج اتوار ہے بیٹا چھٹی ہے، غلط دن آئے ہو۔ اسکول صحیح ہے، تم غلط دن آئے ہو، آج چھٹی کا دن ہے۔ اب آپ یہ کہیں چھٹی کا دن اسکول کی نیچر کے خلاف ہے، نہیں، اسکول کی نیچر کے خلاف نہیں ہے، اسکول کی نیچر کا حصہ ہے، چھٹی ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کہا اگر دنیا منظم ہے، یہ پہاڑ نے کیوں زلزلہ کر ڈالا، یہ سیلاب کیوں آ گیا، تمہیں کیا پتا اس میں نیچر کے کون سے قوانین ہیں؟ تم اتوار کے دن کھڑے ہو کر پوری تقریر جھاڑ رہے ہو تعلیم کی ضرورت پر، تمہیں تعلیم کی ضرورت میں یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا یہاں ایک چھٹی بھی چاہیے۔ آپ جا کر یہ دیکھو سیلاب کے اندر کوئی قانون ٹوٹا ہے کیا؟ صرف ایک مشکل ہوئی ہے، آپ نے صحیح رکاوٹ کھڑی نہیں کی، پانی آپ کے گھر پہ آ گیا ہے۔ اگر آپ رکاوٹ کھڑی کرو گے پانی آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنا گھر ایسی جگہ بنایا جو پانی کے راستے میں پڑ رہا ہے، آپ اپنا گھر ایسی جگہ مت بناؤ۔ اگر ایک دفعہ خود سزا کے طور پہ سیلاب کو بھیج دے، نظم کے خلاف نہیں ہے، خدا کا نظم تقاضا کر رہا تھا جو ظلم زیادہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اب بھی نظم باقی۔ بس اگر خدا نے سیلاب کو بھیجا ہے سزا کے طور پر، اس کے نظم کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پانی کے راستے میں گھر بنا دیا، آپ کا گھر بہ گیا، یہ آپ کی حماقت ہے، کیوں آپ نے پانی کے راستے میں گھر بنایا، آپ وہاں نہ بناتے۔ دسیوں چیزیں، اگر سب کچھ اسٹڈی کرو دیکھو کہ نہیں، نظم و ضبط کے اندر ہے، سب کا سب نظم و ضبط کے اندر قرار پائے گا۔ اگر حرارت ہوگی
تو پھیلے گی. حرارت چاہے ایک پاؤ دودھ ہو وہ دودھ کو پھیلائے گی، چاہے ایک پہاڑ کے اندر جمع ہوا لاوا ہو، حرارت پھیلائے گی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. لکھا ہے کہیں پڑھا ہے میں نے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ظالم کی تلوار سے انتقام لیتا ہوں. میں اس چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں، تشریح فرمائیں. عربی میں ایک محاورہ کہتے ہیں کہ پہلے دیوار بناؤ، چھت بناؤ، پھر اس کے اوپر گل بوٹے لگاؤ. آپ چھت نہ بناؤ اور گل بوٹے لگانے کی کوشش کرو، بھائی نقش و نگار وہاں بنیں گے جہاں پہلے دیوار بنے گی. آپ کہہ رہے ہو کہیں میں نے پڑھا ہے، اب اس کی تشریح کرو. پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو پڑھا ہے یہ صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ جو جملہ ہے میں ظالم کی تلوار سے انتقام لیتا ہوں، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث قطعی ہے. اگر کہیں آیت ہے چلو تشریح کی جائے، حدیث قطعی ہے، قطعی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ فرمائی، معصوم نے فرمائی، تشریح کی جائے. ابھی یہی ثابت نہیں کہ یہ ہے کیا. تو اب میں آؤں، مثلا آپ مجھ سے کہیں مرزا غالب نے فرمایا یہ، اب اس کی آپ تشریح کریں. میں کوئی مرزا غالب کیا کوئی وحی الہی ہے؟ مرزا غالب کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا تھا بیچارے کے ذہن میں، وہ فرما دیا کرتے تھے. کوئی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے مثلا آپ کسی جملے کو قبول کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کیجیے، صحیح ہے یا غلط ہے. لکھا ہے کیا خدا کی معرفت سے صرف یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہوں جیسے وہ ایک ہے اور اس نے جو کہا اس پر عمل کیا جائے؟ نہیں، اتنا نہیں ہے. خدا کی معرفت بہت وسیع ہے. خدا کی معرفت کیا ہے؟ اصل اگر ایک حساب سے دیکھا جائے جتنا بھی سائنس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگر ایک حساب سے دیکھا جائے سب خدا کی معرفت ہے. کیوں؟ خدا کی معرفت اس کی صفات سے ہے اور اس کے آثار سے ہے. یہ پانی کا گلاس معرفت خدا کا ایک موضوع ہے. آپ اس پانی کو پہچاننے کی کوشش کرو، خدا نے کیوں خلق کیا، اس میں کیا فائدے ہیں، اس کا فائدہ کس طرح سے، یہ معرفت خدا کا ایک حصہ ہے. لہذا ایک شعر کے اندر ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کا ہر منظر خدا کی معرفت کی کتاب کا ایک صفحہ ہے. آپ نے جسم کو پہچان لیا، یہ معرفت خدا کا ایک صفحہ ہے. آپ نے بادلوں کو پہچانا، معرفت خدا کا ایک صفحہ ہے. اس طرح ایک صفحہ مجھے ایک شخص نے پڑھایا جب میں پشاور کے لیے ایک فلائٹ سے جا رہا تھا. مجھے بندے خدا بہت اچھا لگا. میں کانٹیکٹ ہے اس سے، کبھی کانٹیکٹ کروں گا. مجھ سے کہنے لگا آپ بہت اچھا نیویگیٹر تھا، نیوی کے اندر نیوی کی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے. مجھ سے کہنے لگا آپ نے کبھی پہاڑوں کے اوپر غور کیا ہے، یہ پہاڑ کیا ہے؟ اب میں سمجھ گیا کہ کوئی نقطہ دینے والا. میں نے کہا نہیں، میں نے غور نہیں کیا. میں کیوں کہوں میں نے غور کیا ہے، شاید کوئی چیز بتانے والا ہو. یہ ادب کا ایک حصہ ہے. رسول خدا کبھی کبھی اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے تمہیں معلوم ہے فلاں کیا ہے؟ تمام اصحاب کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم کیا جانا. اچھا وہ کوئی کہہ سکتا تھا ہاں مجھے معلوم ہے؟ بدتمیزی ہے اگر کوئی ہے مجھے معلوم. کہنے لگا تم آپ کو پتا ہے پہاڑ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے واٹر ریزروائرز ہیں، پانی جمع کرنے کا ذخیرہ ہے، پانی ذخیرہ کرنے کا مکان ہے. یہ ہمارے واٹر ریزروائرز میں گڈھے ہوتے ہیں، گڈھے میں پانی جمع کیا جاتا ہے. اللہ نے پہاڑ پہ پانی جمع کیا. صرف کیا کیا ہے، ہم پانی جمع کرتے ہیں، پانی پگھلا ہوا ہوتا ہے، اس نے پانی جمع کیا ہے پانی جمع کے. بہت خوبصورت کام ہے، بڑا عجیب کام کیا خدا نے. دیکھیے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا چیپٹر اس نے مجھے بتایا، تو میں سوچ رہا ہوں آپ کو ذرا سا اشارتاً بتاتا چلوں. کبھی موقع ملے آپ میں سے کوئی ایک آدمی آئے اس سلسلے میں، کوئی پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشن بنائے، بڑی خوبصورت بنے گی. دیکھیے خدا نے پانی کیسے کھڑا کیا. مثلا آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سوچ لیجئے، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ. سمندروں میں پانی ہے، جھیلوں میں، پوری دنیا کی سطح پہ پانی پانی پھیلا ہوا ہے. پانی یہاں سے اٹھتا ہے، بادلوں کی صورت میں جاتا ہے. یہ جو بادلوں کی صورت میں گیا یہ فلٹر ہو گیا، فلٹر ہو کے یہاں پر آ گیا، یہ پہاڑی کے اوپر. اب یہ سردی کے موسم میں جم گیا. صحیح ہے، یہ جمایا کیوں خدا نے؟ اگر یہاں سے آتا یہاں بہہ جاتا، اچانک آ کے بہہ جاتا، ماؤنٹ ایوریسٹ سے پانی بہتا، دنیا میں کیا بچتا؟ سب سیلاب میں بہہ جاتا. خدا نے اس کو یہاں پہ جما دیا.